حضرات، اب بلا تاخیر پروگرام کی چاشنی کو بدلنے کے لیے میں گزارش کروں گا حضرت مولانا ارشاد احمد مصباحی صاحب استاذ مدرسہ اسلامیہ جمیعت القریش اعظم گڑھ، جو آپ کے محلے کے ہر دل عزیز خطیب ہیں، اب بلا تاخیر میں ان سے گزارش کروں گا، اور اس کے بعد آپ کے مہمان شاعر عالی جناب غلام ربانی صاحب ابراہیم پوری، اور ان کے بعد بلا تاخیر مقرر خصوصی آپ کے حوالے ہوں گے۔ میں اس شعر کے ساتھ انہیں زحمت دوں گا کہ اگر صورت لحد میں ان کی دکھلائی نہیں جاتی، اگر صورت لحد میں ان کی دکھلائی نہیں جاتی، اگر صورت لحد میں ان کی دکھلائی نہیں جاتی، اگر صورت لحد میں ان کی دکھلائی نہیں جاتی، تو مرنے پر کوئی مسجد بھی نہلائی نہیں جاتی، تو مرنے پر کوئی مسجد بھی نہلائی نہیں جاتی، اور میرے سرکار کی آنکھیں وہاں تک دیکھ لیتی ہیں جہاں تک چاند اور سورج کی بینائی نہیں جاتی۔ معزز سامعین کرام، حاضرین محفل جشن غوث الورا، جملہ سامعین محترم، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ، اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ الکریم۔ حضرات، ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے اس گاؤں میں، جو کہ محلہ چیوٹہی ہے، اس محلے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ آج ہم جشن غوث الورا منانے کے لیے آئے ہیں، اور ابھی جشن عید میلاد النبی ہم نے منایا، جلوس محمدی میں ہم نے شرکت کیا۔ ہماری زندگی کا یا سبھی کے زندگی کا یہ ایک انمول تحفہ ہے، جو ایک 11ویں شریف ہے اور ایک 12ویں شریف ہے، اور ہماری شناخت بھی ہے، پہچان بھی ہے۔ کچھ عرض و معروض کیا جائے اس سے پیشتر ہم اور آپ آمنہ بی بی کے لال، عبداللہ کے نور نظر، عبد المطلب کے لخت جگر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، شمس العارفین، سراج السالکین، غریبوں کے سہارے، بے بسوں کے بس، یتیموں کے سہارے، ہم سب کے آقا، دونوں عالم کے آقا، کل جہان کے آقا، ہر مخلوق کے آقا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، حبیبی یا رسول اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا،
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ وسیلہ کسی اور نے نہیں پیش کیا ہے، وقت کے مجدد نے غوث اعظم کا وسیلہ پیش کیا، اور امام اہل سنت نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے کہ ہم اپنی بات نبی تک پہنچانے کے لیے، اللہ تک پہنچانے کے لیے سلطان الاولیاء پیرانے پیر دستگیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ ان وسیلوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول کر لیا کرتا ہے، اور یہ طریقہ اعلی حضرت نے دیا ہے، جو مجدد ہے اور جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آئے ہیں غوث اعظم کی سیرت سیکھنے کے لیے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، حبیبی یا رسول اللہ انظر حالنا، اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا، اور کہتے ہیں کہ ماں ہما محتاج تم حاجت روا، یہ رات ہمیں جو ملی ہے ہمیشہ نہیں ملے گی۔ یہ رات، جس رات میں ہم غوث اعظم کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس رات میں ہم پیرانے پیر کو یاد کر رہے ہیں، آپ ہر رات سوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسی رات ہماری زندگی میں آتی ہے کہ ہم اپنے غوث کو یاد کرتے ہیں، اپنے رسول کو یاد کرتے ہیں، اپنے اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں، اپنے صحابہ کرام کو یاد کرتے ہیں، تابعین کرام کو یاد کرتے ہیں، علماء ذوی احترام کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جسے توفیق عطا کر دیا وہ اس بزم میں آ گیا، اور اس بزم سے فیضان لے کر اپنے گھر جائے گا۔ اس لیے کہ غوث اعظم کا جو غلام ہوتا ہے وہ مارا مارا نہیں پھرتا ہے۔ غوث اعظم جسے جب چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں، اور اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ بندے کا دامن تنگ ہو جائے گا۔ تو آپ آئے ہیں تو لے کر جائیں۔ ہمارے غوث اعظم کی شان والا تو اتنی اعلیٰ ہے کہ غوث اعظم نے کہا میرا غلام دنیا کے کسی بھی حصے میں رہا کرتا ہے، میں اسے دیکھا کرتا ہوں، کہاں بھی وہ چھپ نہیں سکتے۔ دنیا کو لوگ سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہیں، مادی ایجادات سے دیکھ رہے ہیں، لیکن غوث اعظم کو ان سبھی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کی ضرورت نہیں ہے، سیٹلائٹ کی آوشکتا نہیں ہے۔ غوث اعظم قبر میں ہے، لیکن نگاہ اس بزم میں رکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے نام کی یہ محفل سجائی جا رہی ہے، اور غوث اعظم کا نام لیا جا رہا ہے، اور غوث کو ہی غوث ہے کہ ہمارا غوث ایسا غوث ہے کہ غوث کے معنی ہی ہوتے ہیں مدد کرنے والا۔ تو غوث اعظم بغداد کی سرزمین پہ رہ کر اپنے غلاموں کی مدد کیا کرتے ہیں، غلام جہاں بھی رہا کرتا ہے غوث اعظم کی رحمت اس پر برستی نظر آتی ہے۔ تو آپ جان رہے ہیں
کہ ہم جس محفل میں بیٹھے یہ محفل کتنی مقدس ہے، کتنی محترم ہے اور کتنی بہترین ہے۔ لاک ڈاؤن ہو گیا، اس کے بعد سے ہمارے گاؤں میں یہ پہلا پروگرام ہے میرے خیال سے۔ 2-3 سال کے بعد آپ کو سننے کا موقع مل رہا ہے اتنی عظیم بزم کو، اور یہ پورا چینل پہ چلایا جائے گا کہ محلہ چیوٹئی والوں نے کہ جیالوں نے اس بزم کو سجایا ہے۔ چیوٹئی میں بھی سنیت مچل رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں کروٹ لے رہی ہے کہ سب تو سب کرا رہے ہیں، چیوٹئی والے بھی پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی غوث اعظم کی یاد منا رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے، پورے گرام سبھا کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم یہ پروگرام سجا رہے ہیں۔ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے اس محفل کو سجایا، بڑے دنوں سے اس کی کوشش کیا، لوگوں کے در در تک گئے، لوگوں کے پاس گئے تاکہ سب لوگوں کی اس میں شرکت ہو جائے۔ یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم چند روپے اپنے غوث کے نام پہ خرچ کرتے ہیں تو غوث اعظم اس کے ماں سیوا عطا کر دیا کرتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں کہ بندے کا دامن تنگ ہو جایا کرتا ہے۔ آپ چند روپے خرچ کر رہے ہیں اس میلاد کو سجانے میں، اس جشن کو سجانے میں، اس محفل کو سجانے میں، لیکن یہ چند روپیہ آپ کی نظر میں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی رقم ہو جایا کرتی ہے، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا کام ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کی راہ میں تم اپنے مال کو خرچ کیا کرو۔ جب اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری کمائی میں، ہماری دولت میں، ہمارے مکان میں، ہمارے دکان میں، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت کا نزول فرمائے گا۔ اور جب اللہ کی طرف سے برکت آنے لگے گی تو پھر جہاں دیکھو گے وہاں دولت نظر آئے گی، اور جہاں دیکھو گے وہاں پہ غلام غوث مست نظر آئے گا۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیے۔ اور آپ سوچ رہے ہیں کہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں بغداد میں میں بیٹھ کر پوری دنیا کا مشاہدہ کر رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ والوں کے لیے مشکل نہیں ہے، جہاں سے جائے جب چاہے دیکھ سکتے ہیں، اللہ انہیں طاقت عطا کر دے۔ یہ غوث اعظم کو فضیلت کیا سوچتے ہیں بڑی آرام سے مل گئی؟ تقریباً 90 سال کی عمر پائی ہے غوث اعظم نے۔ 90 سال میں غوث اعظم جو اس وقت عبد القادر تھے، لیکن 90 سال جاتے جاتے وقت کے غوث بن گئے، وقت کے قطب بن گئے، وقت کے ابدال بن گئے، سلطان الاولیاء بن گئے، غوث اعظم پیرانے پیر بن گئے، روشن ضمیر بن گئے، دستگیر بن گئے ہیں۔ تو یہ غوث اعظم کی شان ہے کہ مختصر سی مدت میں غوث اعظم نے اپنے آپ کو ثابت بھی کر دیا دنیا کے اندر، اور لوگوں کو نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر دیا، اور نبی کا کلمہ پڑھا کر انہیں اسلام سے مشرف کر دیا ہے۔ تو غوث اعظم کی اتنی اعلیٰ شان ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں میرا غوث ایسے ہی غوث بن گیا، اتنی آسانی سے بن گیا؟ نہیں نہیں نہیں، اگر ان کی تاریخ اٹھا کے آپ پڑھو گے تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے انمول ایام کو، جوانی کے ایام کو، جوانی کے اوقات کو میں نے جنگلوں میں گزارا ہے۔ تقریباً 25 سال کی زندگی غوث اعظم نے جنگلوں میں گزارا ہے۔ وہاں پر جا کر عبادت کرتے تھے، مدرسہ نظامیہ میں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد جا کر جنگلوں میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ کی اس طرح سے بندگی
किया करते थे कि आज दुनिया वालों ने देखा कि गौसे आजम जो वक्त के अब्दुल कादिर बनकर दाखिला लिए थे, लेकिन जब वहां से निकले हैं तो दुनिया ने उन्हें कहा है कि ये अब्दुल कादिर बनकर आया था, लेकिन अब ये गौस बन के जा रहा है, ये अब्दाल बन के जा रहा है, ये कुतुब बनकर जा रहा है, ये सुल्तानुल औलिया बन के जा रहा है। ये गौसे आजम ने मुख्तसर सी मुद्दत में तकरीबन 90 साल जिंदगी में अपने आप को इस अंदाज से दुनिया के सामने पेश कर दिया है कि इल्म के पहाड़ भी बन गए हैं। और एक चीज और जानते चलिए कि बगैर इल्म हासिल किए कोई आदमी वली नहीं बन सकता है। विलायत के लिए इल्म होना शर्त है, बगैर इल्म के कोई वली नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना गौसे आजम को इतना पढ़ने की जरूरत क्या थी? ये 25 साल 15 साल आज 10 साल मदारिस में दिए जा रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद वली हैं। गौसे आजम ने खुद फरमाया कि मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि मैं कुतुब बन गया। कैसे बना? इल्म के जरिए से बना। और अब अगर आप सोचें कि हमारे पास कोई तालीम नहीं है, कोई इल्म नहीं है, मारिफत नहीं है, उसके बाद विलायत का दावा करे, ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। तो गौसे आजम ने इतनी परेशानियां शुरू में झेली हैं, इतनी परेशानियां झेली कि आप सोचेंगे तो सोचते रहेंगे कि जंगलों में पत्ते खा खा के वक्त गुजारा है, जंगल के में जाकर दरख्तों की हरी हरी पत्तियां खाई हैं, कई दिन तक भूखे रहे हैं, 3 दिन तक भूखा रह के गौसे आजम ने इल्म हासिल किया है, इल्म से कासिर नहीं रहे हैं। और जब वक्त आता था अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया करते हैं। है कोई माई का लाल जो कह सकता है, कोई बता सकता है कि ऐसा आदमी कोई नजर आएगा जो कि ऐशा की वजू से फज्र की नमाज 40 साल तक मुसलसल पढ़ रहा हो? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। एक पांव पे खड़ा होकर एक रात में पूरा कुरान की तिलावत कर लेने वाली जात कोई और नहीं है, गौसे आजम की जात है। एक पांव पे खड़े होते थे और सीढ़ी पे खड़े होकर पढ़ा करते थे। गौसे आजम से पूछा गया, ऐ गौस, आप सीढ़ी पे खड़े होकर क्यों कलाम में पाक पढ़ा करते हैं? तो कहते हैं कि रात ऐसी होती है कि रात में नींद आ जाया करती है, और मैं इसलिए यहाँ पे खड़े होकर पढ़ रहा हूँ कि अगर मुझे नींद आ जाए तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, और गिर जाऊंगा तो मेरी आंख खुल जाया करेगी, फिर पढ़ना शुरू कर दूंगा। ये मिजाज, इस तरह से पढ़ा जी, तब जाके इतने बड़े वली बने हैं। और हमारे लिए खुश नसीबी की बात है, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, हमारे गांव के मुअक्कर और मुअज्जम उलमाए किराम बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए कि हमारी कितनी बड़ी खुश नसीबी है रब्बानी भाई कि हमारे आबाओ अजदाद जितने गुजरे हैं सबने गौसे आजम का दामन पकड़ रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी खुश नसीबी की बात है। जी, अगर बीच में एक भी कोई बहक गया होता तो आज हम भी बहके नजर आते। ये हमारे बाप दादा की बहुत बड़ा करम है हमारे ऊपर कि उन्होंने खुद गौसे आजम का दामन को पकड़ा और हमारे हाथ थमा के चले गए कि मैं तो जा रहा हूं मेरे बेटों, लेकिन मैंने जिसका दामन पकड़ा है वो दामन बड़ा अजीम है, बड़ा अजमत वाला है, हसनी घराने वाला है, हुसैनी घराने वाला है। वो ऐसा दामन है जिसका वसीला इमाम इश्क व मोहब्बत ने पेश किया है, जो खानदाने मौला अली से ताल्लुक रखने वाले हैं, नबी के घर वाले हैं, हमने उनका रात पकड़ा है। ऐ दुनिया में मेरे रहने वाली औलादो, तुम भी इस बात को रख लेना, अपने ज़हन में बांध के रख लेना कि मैं तो जा रहा हूं मगर तुम्हारे हाथ में दामने होश लेके जा रहा हूं। इसे पकड़े रहोगे तो गुमराह नहीं होगे, अगर गुमराही से बचना है तो गौसे आजम का नारा लगाते रहा करो, हर दम गौस गौस की सदा लगाओ और जिधर चलो गुलामे गौस बनकर नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा हमारे लिए करम। हमारे कितनी भी नस्ल पे चले जाए सबने पकड़ा है, और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे आबाओ अजदाद ने पकड़ा है गौसे आजम को, हमने भी पकड़ रखा है, सभी ने पकड़ रखा है। और
औलिया की जमात ने पकड़ रखा है। आप तारीख उठा के पढ़ लीजिए कि जितने औलिया किराम गुजरे हैं सबने दरे गौसे आजम से भीख हासिल किया है। सब की सब दरे गौस से कुछ न कुछ हासिल किया है, तब जाकर वली बने हैं, क्योंकि उनकी जात सुल्तानुल औलिया है और सुल्तानुल औलिया के बारगाह में बगैर दस्तक दिए हुए कोई वली बन ही नहीं सकता है। आज हिंदुस्तान में अगर आ जाइए, दिल्ली की सरजमीन पर जाइए तो हजरत महबूब इलाही मिलेंगे, चिश्ती हैं। उन्होंने भी गौसे आजम का दामन पकड़ा है। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, इन्होंने भी गौसे आजम का दामन पकड़ रखा है। हजरत अमीर खुसरू ने भी पकड़ रखा है। हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने भी गौसे आजम का दामन पकड़ रखा है, वरना ये न कहते कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये रजा कहर है, उन्होंने भी दामने गौसे आजम को पकड़ा है। और आगे आइए कि छोचा की सरजमीन पर जाइए, हजरत मखदूम अशरफ की बारगाह में जाइए, उनसे भी पूछिएगा तो उन्होंने भी दामने गौसे आजम को पकड़ा है। हमारे आबाओ अजदाद ने अपने अंदाज से पकड़ा है, कोई कादरी बनकर पकड़ा है, कोई सुहरवर्दी बनकर पकड़ा है, कोई नक्शबंदी बनकर पकड़ा है, कोई बुलालाइया बन के पकड़ा है, कोई चिश्ती बनकर पकड़ा है, कोई अशरफी बन के पकड़ा है। सभी ने गौसे आजम का दामन पकड़ रखा है और सब पकड़ के आगे बढ़े हैं तो कामयाब पर नजर आ रहे हैं। गौसे आजम की बारगाह में सबने अपने अपने अंदाज से दामने गौस को पकड़कर अपनी मंजिलें तय किया है और आगे बढ़े हैं। तो आज भी वो इतने कामयाब हो गए हैं कि दुनिया में चमक रहे हैं। कल भी चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं और सुबह कयामत तक चमकते रहेंगे। इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गरीब नवाज की बारगाह में चले जाए, उन्होंने भी गौसे आजम का दामन पकड़ा। जब वो नहावंद की पहाड़ी में इबादत कर रहे थे, और गौसे आजम का जमाना भी वही है जो गरीब नवाज का जमाना है, और जो गरीब नवाज का है वही गौसे आजम का जमाना है। जब गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन से ऐलान किया, क्या ऐलान किया? दुनिया जान रही है कि गौसे आजम ने ऐलान किया था कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पे है। तो जान रहे हैं, हजरत गरीब नवाज नहावंद की पहाड़ी में बैठकर इबादत कर रहे थे। वहां पर कोई जरिया नहीं था आवाज पहुंचाने का, मगर गौसे आजम बगदाद में बैठकर जब ये ऐलान किया है तो हजरत गरीब नवाज के कानों से ये सदा पहुंची है कि गरीब की बगदाद की सरजमीन से सुल्तानुल औलिया ऐलान कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं और कह क्या रहे थे कि ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पे है। तो हजरत गरीब नवाज ने कहा था, क्या कहा था? सब जान रहे हैं, ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें हैं, ये सर है, जहां चाहे रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहे रखो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान। तो अल्लाह या रसूल अल्लाह, या तो हमारे लिए और आपके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज हम गौसे आजम का जश्न मना रहे हैं और इतने उलमाए किराम जमा है, वरना बुलाया जाए तो कहाँ जल्दी मिलते हैं, किसी के पास टाइम कहाँ आजकल है। हर आदमी अपनी अपनी फील्ड का उस्ताद है, हर आदमी मसरूफ है, लेकिन गौस का नाम सुन लेते हैं तो सब काम छोड़ देते हैं, कहते हैं चलो गुलाम हैं हम गौस के और गुलामी का सबूत पेश किया जाए।
اور آकर محفل میں بیٹھ کر غلامی کا ثبوت بھی ہو جائے اور غوث اعظم کی یاد بھی بنا لیا جائے۔ اسی لیے امام عشق و محبت نے کہا تھا کہ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام سلاسل میں سب سے بہتر سلسلہ ہمارے سامنے قادری ہے، وہی تک سب کو جانا ہے۔ آخری بات میں بیان کر کے، اس لیے مہمان کو سننا ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک کرامت میں غوث اعظم کی بیان کر کے بات ختم کر دے رہا ہوں۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر بغداد کی سرزمین ہے، جامع منصور ہے، وہاں کی سرزمین ہے، مسجد ہے جامع مسجد، وہیں پر امامت کرتے، نماز پڑھاتے تھے۔ اور جو وقت کے امام بھی تھے، وقت کے فقیہ بھی تھے، وقت کے مدرس بھی تھے، پورا وقت کے مفتی بھی تھے اور محقق بھی تھے، مفکر بھی تھے، اپنے تمام اوقات مدرسے میں بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے غوث اعظم، اور جب وقت ملتا تھا تو آ کر تقریر کیا کرتے تھے، آ کر تقریر کیا کرتے تھے۔ جانتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تقریر نہیں کر پا رہے تھے، پڑھائی کر رہے تھے، تقریر نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے عبدالقادر تقریر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بغیر تقریر کے لوگوں کی اصلاح کیسے ہو پائے گی؟ درسگاہ میں بیٹھو گے تو صرف متعلم سنیں گے، اور جب میدان خطابت میں آؤ گے تو عوام الناس سنے گی، سبھی سنیں گے۔ غوث اعظم نے کہا یا رسول اللہ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں حاصل ہو پا رہی ہے، میری ہمت نہیں بڑھ پا رہی ہے کہ میں میدان خطابت میں اتر کر اسٹیج سے بیان کر سکوں۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے عبدالقادر ایسا معاملہ ہے؟ کہا ہاں ایسا ہی معاملہ ہے، میں بولنے میں ڈر جاتا ہوں، مجھے تو میری زبان نہیں چل پا رہی ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کھل پا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے اب بیٹے عبدالقادر تم اپنی زبان کو باہر نکالو۔ حضرت عبدالقادر نے اپنی زبان کو باہر نکالا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا ہے اور غوث اعظم کے زبان اطہر پہ رکھ دیا ہے۔ اب ایک قطرہ رکھا ہے، غوث اعظم کی آواز کھلنا شروع ہو گئی ہے، دو قطرہ رکھا ہے، دوسرا قطرہ ڈالا ہے، غوث اعظم کی آواز اور بھی تھوڑا بلیغ ہوتی ہے، تیسرا قطرہ ڈالا ہے اور تھوڑا آواز تیز ہو جاتی ہے، چوتھا قطرہ ڈالا ہے آواز اور بھی تھوڑا بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد پانچواں قطرہ ڈالا ہے، غوث اعظم کی آواز بڑی دور تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، پھر چھٹا قطرہ ڈالا ہے، اب غوث اعظم کی آواز بڑی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، ساتواں قطرہ ڈالا ہے تو اب غوث اعظم کی آواز یہاں سے بیٹھتے تھے تو تقریباً 1,00,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا، تقریر کرتے تھے، اس 1,00,000 مجمع تک بغیر مائک کی آواز پہنچا دیتے تھے، اور ہر آدمی اتنا ہی سنا کرتا تھا جتنا قریب میں بیٹھنے والا سنا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث اعظم کے زبان پر اپنا لعاب دہن رکھ کر انہیں اتنا نواز دیا کہ یہاں بیٹھتے تھے 1,00,000 کا مجمع ہوتا تھا، وہاں تک آواز غوث اعظم کی برابر پہنچا کرتی۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آواز تو میری کھل گئی مگر میری آواز میں تاثیر نہیں آ رہی ہے کہ لوگوں پہ اثر کر جائے، میں جو بیان کروں لوگ اس پر عمل کریں، اتنی تاثیر میری زبان میں نہیں آ پا رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھ اپنے داماد مولا علی کو لے کر آیا ہوں۔ مولا علی جلوہ بارے حضرت علی تشریف لاتے ہیں، داہنے طرف میرے آقا ہیں، بائیں طرف حضرت مولا علی ہیں۔ مولا علی نے کہا بیٹا عبدالقادر تمہارا بابا حاضر ہے، کیوں پریشان ہو؟ عبدالقادر نے سے کہا گیا، مولا علی نے کہا اے میرے بیٹے عبدالقادر تم اپنی زبان کو باہر نکالو۔
زبان باہر نکلی، حضرت مولا علی نے بھی لعاب دہن اٹھایا ہے اور ایک قطرہ ڈالا ہے، 2 قطرہ ڈالا ہے، 3 قطرہ ڈالا ہے، آواز میں تاثیر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، 4تھا قطرہ ڈالا ہے، 5واں قطرہ ڈالا ہے، 6واں قطرہ ڈال دیا ہے، اب وہیں پہ جا کر رک جاتے ہیں۔ غوث اعظم اپنی زبان اندر نہیں لے رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا اے میرے عبد القادر اپنی زبان اب اندر کر لو، میں نے تمہیں نماز دیا۔ میرے حضرت پیران پیر نے کہا اے میرے بابا علی، اے میرے بابا علی، میرے آقا نے 7 بار لعاب دہن ڈالا، آپ تو 6 بار ڈالے ہیں، 1 بار اور ڈال دیجئے تو برابر ہو جائے گا۔ مولا علی نے کہا اے میرے بیٹے عبد القادر، میں علی ہوں، نبی ہے، اور علی اور نبی برابر نہیں ہو سکتے۔ ارے میں کہاں، میرا آقا کہاں ہے، ارے علی کہاں ہے، اور میرے آقا کی شان کیا ہے؟ اولا مکہ کی سیر کرنے والی ذات ہے، وہ اتنی بہتر ذات ہے، وہ اتنی اعلیٰ ذات ہے، وہ اتنی عرفہ ذات ہے، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، ان کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، ان کے مثل کوئی بن نہیں سکتا ہے، ان کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ امام عشق و محبت نے فرمایا ہے، ایک امام عشق و محبت نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے کہا جو میری غلامی میں آنا چاہتا ہے وہ آنکھ بند کر کے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دے دے اور 11 روپے کا فاتحہ کرا دیجئے اور آنکھ بند کر کے کہیے یا غوث آج سے یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، آج سے مجھے آپ اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ تو جانتے ہیں یہ غلامی اتنی اعلیٰ غلامی ہے کہ سب نے خواہش کیا تھا، تمام لوگوں نے خواہش کیا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی خواہش کیا کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، واہ کیا جودو کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، تو کیا درے کے جس پر ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو یہ غوث اعظم تھے اور آپ ان کے بات سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔